بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی نشست میں ہم شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشاد فرمودہ چند اذکار کا تذکرہ کریں گے۔ ویسے تو یہ اذکار الوظیفۃ الکریمہ کے اندر موجود ہے، لیکن شیخ اکبر کے ارشاد سے برکت حاصل کرنے کے لیے اور کبھی اس نیت سے بھی کہ شیخ نے اس طرح ارشاد فرمایا، ان کے ارشاد فرمودہ پر عمل کرنے کی غرض سے بھی کبھی کبھی اس طرح کر لیں گے تاکہ ان کی فیوز و برکات سے ہم سب مالا مال ہوں۔ پہلا وظیفہ صبح و شام کے پڑھنے کا شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں۔ پہلا وظیفہ کا مطلب کہ اس نشست میں جو 2-3 وظائف بتائیں گے ان میں، ورنہ ان کے ارشاد فرمودہ ہزاروں اوراد و وظائف بکھرے پڑے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو ہمارا میدان اور شعبہ ہے، اس حوالے سے شیخ کے تمام تبرکات کا ہم آنے والے دنوں میں احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے بس بھر ان کے فیض و برکات، اوراد و وظائف، دعائیں، اعمال و اشغال کے حوالے سے آپ تک پہنچانے کی سعی اور جد و جہد کی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو آج کی نشست میں جو چند اذکار اور طریقے بتائیں گے شیخ اکبر کے حوالے سے، ان میں پہلا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ صبح و شام 3 مرتبہ اس طرح پڑھنا چاہیے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر کے سورہ حشر کی آیت هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ آخر تک وہو العزیز الحکیم 1 مرتبہ پڑھے، اور اسی طرح صبح و شام یہ پڑھنا ہے، فجر کے بعد اور عصر کے بعد۔ اب الوظیفۃ الکریمہ کے اندر حضور اعلی حضرت نے جو لکھا ہے اور شیخ اکبر کے ارشاد میں فرق یہ ہے کہ ہم الوظیفۃ الکریمہ کے اندر اس کو ایک ہی مرتبہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کے پھر وہ آیت پڑھتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو۔ لیکن شیخ اکبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح 3 مرتبہ پڑھے، یعنی 3 مرتبہ تعوذ اس طرح پڑھنے کے بعد آیت پڑھے، یہ 1 مرتبہ ہوا، پھر 3 مرتبہ تعوذ پڑھے، پھر آیت پڑھے، یہ 2 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ تعوذ اور آیت پڑھے، یہ 3 مرتبہ۔ اس طریقے سے صبح و شام 3 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا چاہیے۔ حدیث شریف نے فرمایا کہ جو اس طرح پڑھے گا صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ تو ہم الحمدللہ اور ہمارے تمام احباب آپ سب الوظیفۃ الکریمہ کے اندر تو اس کو پڑھتے ہیں، لیکن شیخ اکبر کے ارشاد سے برکت حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی اس کو 3 مرتبہ بھی پڑھ لیا کریں، اور کل سے ہی یہ، بلکہ کل پیر کا دن ہے، کل سے ہی اس کو کریں، صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیں۔ مطلب اس کی پابندی نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ ہی ایسے پڑھیں، آپ 1 مرتبہ پڑھ لیں گے تو وہ کہنا چاہیے سنت پہ عمل ہو جائے گا، ادعیہ معصورہ کے پڑھنے کی جو فضیلت حدیث میں وارد ہوئی اس پر عمل ہو جائے گا، لیکن شیخ کے ارشاد سے برکت حاصل کرنے کے لیے ہم کبھی کبھی اس کو 3 مرتبہ بھی پڑھیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے فوائد کچھ اور بھی ہوں گے، جیسا کہ الوظیفۃ الکریمہ ہی کے اندر حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فقیر 10 مرتبہ پڑھتا ہے، کیونکہ یہ غوث اعظم کا ارشاد ہے اور حدیث میں 7 مرتبہ پڑھنا آیا ہے، تو ہم 10 مرتبہ پڑھتے ہیں اور کبھی 7 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم شیخ اکبر کے ارشاد کے مطابق اس کو کبھی 3 مرتبہ پڑھیں گے اور کبھی حسب معمول 1 مرتبہ پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ الوظیفۃ الکریمہ میں دیکھیں گے کہ صبح و شام 7 مرتبہ پڑھنے کا یہ بتایا اللہم اجرنی من النار،
اللہم اجرنی من النار، یہ 7 مرتبہ بتایا فجر کے بعد اور عصر کے بعد. اور عصر کے بعد مطلب عصر سے قبل بھی جب شام ہو جائے تو صبح و شام اس کا پڑھنے کا بتایا. شیخ اکبر اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ صبح پڑھے 7 مرتبہ اور بعد مغرب یہ 7 مرتبہ پڑھے. تو کبھی کبھی بعد مغرب بھی شیخ اکبر کے ارشاد سے برکت حاصل کرنے کے لیے اللہم اجرنی من النار یہ 7 مرتبہ پڑھ لینی چاہیے. اسی طریقے سے شیخ اکبر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھیں، اور مغرب کی نماز کے بعد فرض نماز کا سلام پھیر کر کے آپ 6 رکعت پڑھیں تو وہ اوابین کی رکعتیں شمار ہوں گی. فرماتے ہیں کہ 2 رکعت میں یعنی نفل جو 4 نفل پڑھیں گے 2 سنت ہے، تو اول کی 2 نفل میں کہنا چاہیے 6 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا چاہیے ہر 2 رکعت میں، اور بعد کی 2 رکعت میں معوذتین پڑھنا چاہیے، یعنی کہ ہر 2 رکعت میں فلق اور ناس اس طرح پڑھنا چاہیے. تو کبھی کبھی اس طرح بھی شیخ اکبر کے ارشاد کے مطابق ہم اس پر عمل کریں گے. اور الوظیفۃ الکریمہ کے اندر جیسا کہ ہمارا معمول یہ ہے کہ کہنا چاہیے اوابین کی جو رکعتیں پڑھتے ہیں تو اس میں سنت اور نفل یہ سب اکٹھے شامل کر کے پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. تو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور جدا جدا بھی پڑھ سکتے ہیں. آج کی نشست میں بس اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بتائے ہوئے اوراد و اذکار پر حسب حال عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع، رزق واسع اور خیر کثیر عطا فرمائے. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.